اسی لیے انہوں نے بچپن سے کوئی کام نہیں کیا تھا اور ایک شہزادے کی طرح اپنی زندگی گزارتے تھے، جہاں وہ سارا دن اپنے خدا آگ کی عبادت کیا کرتے تھے، کیونکہ اس زمانے میں پرشین امپائر کا ریلیجن زوراسٹرین تھا جس میں لوگ آگ کو پوجتے ہیں۔ اسی لیے حضرت سلمان فارسی بھی اسی آگ کی عبادت کرتے تھے۔ جب سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جوان ہوئے، ایک دن ان کے باپ نے انہیں گھر سے باہر کسی کام سے بھیجا۔ راستے میں انہیں ایک بلڈنگ نظر آئی۔ اس بلڈنگ سے کچھ عجیب آوازیں آ رہی تھیں۔ وہ اس بلڈنگ کے اندر گئے، دیکھا کہ کچھ کرسچنز اپنے خدا کی عبادت کر رہے تھے۔ حضرت سلمان کو ان کی آواز اور عبادت کرنے کا طریقہ بہت پسند آیا۔ انہوں نے اپنا سارا دن اسی چرچ میں گزارا اور یہیں پر انہوں نے اپنا ریلیجن چھوڑ کر کرسچینٹی قبول کر لی۔ اور وہ اتنا امپریس ہوئے کہ انہوں نے ان کرسچن سے کہا کہ مجھے بتاؤ یہ ریلیجن کہاں سے آیا۔ ان کرسچن نے حضرت سلمان فارسی سے کہا اگر آپ نے صحیح کرسچینٹی سیکھنی ہے تو آپ کو پرشین امپائر چھوڑ کر رومن امپائر کی طرف جانا ہوگا۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر گئے۔ انہوں نے اپنے باپ کو بتایا۔ حضرت سلمان فارسی کے باپ کو اتنا غصہ آیا کہ انہوں نے اسے اپنے ہی گھر میں زنجیروں سے باندھ کر کمرے میں بند کر دیا۔ لیکن حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا مائنڈ بنا چکے تھے۔ انہوں نے کسی طرح اپنے آپ کو ان زنجیروں سے آزاد کیا اور اپنے گھر سے بھاگ گئے۔ پرشین امپائر کو چھوڑ کر رومن امپائر کی طرف چلے گئے اور وہاں پہنچتے ہی سب سے بڑے کرسچن عالم کے اسٹوڈنٹ بنے۔ لیکن کچھ ہی عرصے بعد انہیں سمجھ آ گئی کہ یہ عالم ایک کرپٹ عالم ہے کہ جو دین کے نام پر لوگوں سے چندے جمع کرتا ہے اور ان چندوں سے اپنے خزانے بھرتا ہے۔ کچھ ہی عرصے بعد جب یہ عالم مر گیا اور لوگ جمع ہو کر انہیں بہت عزت سے دفنا رہے تھے، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس عالم کے سارے خزانے لوگوں کے سامنے کھول دیے اور اس عالم کو سب کے سامنے ایکسپوز کر دیا۔ یہ دیکھ کر لوگوں نے اس عالم کو دفنانے کی بجائے ایک کھمبے پر لٹکا دیا اور اسے پتھروں سے مار مار کر اس کی میت کا برا حال کر دیا۔ اس کرپٹ عالم کی جگہ ایک نیا سکولر آیا۔ بارے میں حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں کہ وہ واقعی میں ایک بہت نیک سکولر تھا، لیکن جب بہت عرصے بعد یہ عالم بھی اپنے ڈیتھ بیڈ پر تھا اور ان سے کہا کہ مجھے آپ ایک ایسے عالم کے بارے میں بتائیں کہ جو آپ کی طرح بہت نیک ہو۔ حضرت سلمان کے ٹیچر نے انہیں عراق میں ایک بہت بڑے عالم کے بارے میں بتایا، جس کے بعد حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام کو چھوڑ کر عراق کی طرف روانہ ہوئے اور اس نئے عالم کے ساتھ رہنے لگے۔ اور جلد ہی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ عالم بھی موت کے قریب پہنچ گیا۔ حضرت سلمان نے ان سے بھی سیم سوال کیا اور انہوں نے حضرت سلمان کو ترکی میں ایک اور عالم کی طرف روانہ کر دیا۔ اور اب حضرت سلمان ترکی میں رہنے لگے اور جب یہ اسکالر بھی مرنے کے قریب پہنچا، انہوں نے حضرت سلمان کو ترکی میں ایک اور عالم کی طرف روانہ کیا۔ اور جب تھوڑے ہی عرصے بعد یہ عالم بھی مرنے لگا تو حضرت سلمان نے وہی سوال اسی عالم سے کیا کہ مجھے کسی بڑے عالم کی طرف بھیجو۔ اس عالم نے ان سے کہا کہ نہیں، کہ میرے بعد اب پوری دنیا میں ہمارے ریجن کا کوئی عالم نہیں ہے، کیونکہ حضرت سلمان کے یہ ٹیچر نیسٹورین کرسچن تھے جو اس زمانے کے باقی کرسچن سے بالکل ڈیفرنٹ تھے، کیونکہ دنیا کے باقی کرسچن عیسیٰ علیہ السلام کو اپنا خدا مانتے، لیکن یہ کرسچن انہیں صرف ایک انسان سمجھتے تھے۔